میرے ساتھ یہ پڑھیں، یا رحمان یا ہادی یا اللہ، 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 یا رحمان
یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ یا رحمان یا ہادی یا اللہ۔ ہمارے مشائخ کا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ اس وظیفے کو 100 بار ورد کرتے ہیں صبح شام، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ہدایت دے کر اپنی مہربانی سے شریعت پر ان کو جمع دیتا ہے۔ بہت بڑا طبقہ امت کا وہ ہے۔ اسی تو چلا دو یار، گرمی مجھے، آپ لوگ گرمی نہیں لگ رہی؟ ہمارے مشائخ کا یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، اور خاص طور سے ہمارے معاشرے کے بچے اور بچیاں، اس لیے کہ گمراہی کا خطرہ تو سب کو ہے، لیکن وہ طبقہ جو اس مرحلے میں ہوتا ہے اس کو گمراہی کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں، لائٹ تو جلا دو، ہمارے گھروں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ورد کریں، ہم نہ کریں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اس کا طریقہ صرف یہ ہے، یہ میں اپنے ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے گھروں میں بگڑے ہوئے بچے اور بچیاں، ہم نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ آپ الگ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہیں گے تو نہیں پڑھیں گے، آپ گھر میں ایک وقت بنائیں، عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جو بھی جس کے لیے سہولت ہو، گھر میں بیٹھ کر کے ذکر کا اہتمام کیجیے، اور سب لوگ مل کر کے جب اجتماعی ذکر کریں گے تو اس کی برکت سے سب لوگ شریک ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے نام سے گھر میں انوار و برکات بھی نازل ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بگڑے ہوئے اور راہ سے بھٹکے ہوئے بچوں کو اللہ راہ ہدایت پر نواز دیتا ہے۔ یا رحمان کا مطلب ہے اے مہربانی کرنے والے، یا ہادی کا مطلب ہے اے راہ ہدایت دینے والے، اپنے کرم سے رحم کر کے ہمیں راہ ہدایت دے دے، اللہ تو ہمارا معبود ہے۔ یہ رحم کی اور ہدایت کی ضرورت تو بڑوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے، کوئی سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ بیماریاں ہیں، لیکن لوگ بیماریاں تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہوں، لیکن اس کا علاج تو کرنا پڑے گا، اور اس کا جو طریقہ ہے وہ اپنانا پڑے گا۔
تو یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں کہ ہم جو کوئی کام جب شروع کرتے ہیں تو اتنا لمبا شروع کرتے ہیں کہ وہ ہم بھی تھک جاتے ہیں، وہ بھی تھک جاتے ہیں۔ کام کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ طے رہے، ایک وقت طے ہو کہ بھئی 10 منٹ ذکر ہوگا، گھڑی دیکھ کر کے 10 منٹ آپ ذکر کیجئے، اور وقت طے کر لیجئے کہ بھئی اتنے کھانے سے پہلے، دسترخوان لگنے سے پہلے، اگر گھر کے 5 لوگ نہیں تو 2 لوگ بیٹھ جائیے۔ آپ گھر میں ذکر کر کے دیکھیں کہ آپ کے گھر میں انوار و برکات کیسے ہوتے ہیں، یقین فرمائیے آپ کو خود محسوس ہوگا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، آدمی جب ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ جنت میں پیڑ لگا دیتا ہے، اور جب ہم اللہ کے نام کو بار بار، اللہ کی رحیمی اور کریمی کو یاد کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں انوار و برکات بھی نازل کرے گا، اور ہمارے گھر کے بچے بچیاں بھی، اور بڑے بھی، اور جوان بھی، اور بوڑھے بھی، اور بچے بھی راہ ہدایت پر چلیں گے، اور اس کی برکت سے ہمارا گھر پرسکون بھی ہوگا، اور ساتھ ساتھ آخرت بھی انشاءاللہ سنورے گی۔ قاری صاحب کی نعت تو پڑھ دو۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے بندوں سے کہا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، میرے بندو تمہارا یہ خیال ہے، تمہارا یہ گمان ہے، اور جو تمہاری زندگی کا طرز عمل ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اتنی بڑی دنیا اللہ رب العزت والجلال نے بنائی ہے، دریا بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند، زمین آسمان، پروردگار عالم نے سب چیزیں بنائی ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں تمہیں واپس نہیں لوٹنا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، یاد رکھو کہ اللہ سے عالی اور اللہ سے بلند اور اللہ سے زیادہ طاقت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کی بھی بادشاہت حقیقی بادشاہت ہے، الملک الحق، اصل بادشاہت اور حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، دنیا میں جس کو پوجا جا رہا ہے سب فرضی اور باطل ہیں، عرش کریم کا مالک وہی ہے۔ ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو فانما حسابہ عند ربی، اور جو غیر اللہ کی پکار لگائے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس سے ضرور حساب لے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کی ناشکری کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے حق راہ کو چھوڑنے والے کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ دعا کیا کرو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر اللہ معاف کر دیجئے، وارحم اللہ رحم کر دیجئے، وانت خیر الراحمین اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو
دنیا میں بھیجا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انسان اس وقت کی جو دنیا ہے، آج کے جو ذرائع ہیں، آج کے ذرائع سے انسان کو معلومات بہت ہیں۔ پہلے اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے کالج نہیں تھے لیکن نالج تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں معلومات زیادہ ہیں، عمل کم ہے۔ پہلے عمل زیادہ تھا اور علم کم تھا۔ آپ کسی سے بات کریں تو فوراً اپنے نیٹ کو کھولتا ہے اور کسی بھی چیز کو تلاش کر کے آپ کو بتا دے گا۔ کتب خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور انتہا تو یہ ہو گئی کہ اب کسی عالم سے بھی پوچھنے کی ضرورت لوگ محسوس نہیں کرتے ہیں۔ جاننے کے باوجود ہم سب کتنی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم۔ انسان کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بعد جو برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی میں جب قبر میں مردے کو رکھا جاتا ہے اور اللہ رب العزت والجلال کے فرشتے آتے ہیں تو ایک امتحان وہاں ہوتا ہے۔ دوسرا امتحان پروردگار عالم کی طرف سے محشر کی گھڑی میں ہوگا، اور تیسرا امتحان پریکٹیکل پل صراط پر چل کر کے ہوگا۔ پہلا امتحان قبر میں ہوگا، اور مشہور حدیث ہے، بار بار ہم نے آپ نے سنی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ اگر وہ بندہ ایمان والا ہے، اگر وہ بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت کو اپنانے والا ہے، تو جب فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ میری عصر میری قضا ہو جائے گی اور مجھے نماز پڑھنی ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ محسوس ہونا اور اس کا یہ جواب دینا خود بتاتا ہے کہ وہ ایمان والا ہے۔ فرشتے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پاس سارے سوال کا جواب ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربک کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے ما دینک کا، کہ تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ من نبیک کا، تمہارا نبی کون ہے۔ اس کی تفصیلات ہیں، مجھے تو دوسرے سوال کے سلسلے میں عرض کرنا ہے۔ پھر انسان کو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے اس ایمان والے کو جب صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے نم، سو جاؤ، سو جاؤ۔ یہ حدیث بار بار ہم نے سنی ہے، ہم نے پڑھی ہے، آپ نے بھی سنی اور پڑھی ہے کہ سو جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے اس سے سوال کرنے کے بعد اس سے سونے کا حکم کیوں کرتے ہیں، سونے کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں کہ سو جاؤ۔ اس کو سونے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا سونے کی جگہ نہیں ہے۔ اب اس کو قبر میں سونے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور قبر میں وہ سوتا ہی رہے گا۔ سورہ کہف میں، جس کو فجر کی نماز میں آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ جمعے کو پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے محبوب بندوں کے واقعے کو اور ان کے قصے کو بیان کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ کے کچھ محبوب اور مقبول بندے تھے جو حالات سے پریشان ہو کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی تھی، اور پناہ لینے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان پر نیند طاری کر دی، اور جب ان کو اٹھایا گیا تو 100 سال گزر گئے، 150 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، 250 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے، 309 سال کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اٹھایا۔ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ رب العزت وجلال اپنی دست قدرت سے ان کو کروٹ دلاتا رہا، اور وہ 309 سال سوتے رہے۔ دنیا کی آنکھوں نے ان بندوں کو دیکھا ہے جو بندے زندگی ہی میں ایک غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے ایمان کی بقا اور تحفظ کی فکر کر لینے کے بعد 309 سال سوتے رہے۔ 300 سنین وازدادوا 9۔ قرآن کے تو ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔
ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ 309 سال کے بعد وہ اٹھتے ہیں۔ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کو بھوک لگتی، ہم بھی جب صبح کو اٹھتے ہیں، آپ بھی سب صبح کو اٹھتے ہیں، تو سب سے پہلے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چائے مل جائے۔ آدمی اپنے ضروریات بشری تقاضوں سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ناشتہ مل جائے۔ وہ بھی جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کھانا مل جائے۔ 309 سال کے بعد جب اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کے بھیجتے ہیں کہ جا کے کھانا لے آؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو اپنے ساتھی کو کھانا لینے کے لیے جب بھیج رہے ہیں اس غار سے جو آبادی سے دور تھا، تو اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی تم پہلا کام یہ کرنا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اس کا دھیان رکھنا کہ حلال کھانا لے کے آنا۔ 309 سال کے بعد نیند کھلتی ہے اور اس کے بعد بھوک لگتی ہے، تو پیسے لے کر کے اپنے ساتھی کو، جو ان میں ظاہر ہے زیادہ سمجھدار ہوگا، عام طور سے انہی لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جو مارکیٹ میں خریداری ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، ان کو کھانا لینے کے لیے بھیج رہے ہیں، اور یہ نصیحت کر رہا ہے ان کا امیر کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ بھائی پاکیزہ اور حلال کھانا لے کے آنا۔ دوسری بات، ان بازار جانے والے ساتھیوں سے یہ کہی گئی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، ذرا ہوشیاری سے جانا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، چونکہ وہ لوگ اس عوامی مقام سے چھپ کر کے انہوں نے پناہ لیا تھا، تو ان کو یہ بھی فکر تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی دیکھ نہ لے، اور دیکھنے کے بعد وہ ہمیں ستائیں گے یا ہمارے ایمان لانے کے سلسلے میں ہم کو سزائیں وہ دیں گے۔ تو انہوں نے دو بات کہی، پہلی بات یہ کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دوسری بات یہ ہے کہ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، ہوشیاری سے جانا، چپکے سے جانا، لیکن 309 سال پرانا کپڑا پہن کر، 309 سال پہلے لوگ یہی لباس پہنتے رہے ہوں گے۔ لباس تو بدلتا رہتا ہے نا، لباس بدلتا رہتا ہے، بولی بھاشا بدلتی رہتی ہے، انسان کی لائف اسٹائل بدلتی رہتی ہے۔ 300 سال پہلے تو چھوڑ دیجئے، میرے خیال میں 150 سال پہلے جو بمبئی آیا رہا ہوگا، 100 سال پہلے کوئی زندہ آدمی مل جائے آپ کو اور وہ اندھیری آیا رہا ہوگا تو وہ کہے گا یہ بمبئی نہیں، یہ تو 309 سال کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ جب مارکیٹ میں گئے، سکہ انہوں نے پیش کیا تو وہ پکڑے گئے، گرفتار کر لیے گئے، اور حقیقت سامنے آ گئی، اور اب حالات بدل چکے تھے۔ پہلے کفر کی حکومت تھی، شرک کی حکومت تھی، اب اہل ایمان کی حکومت تھی، اور اللہ رب العزت والجلال کو اپنی قدرت کو بتانا مقصود تھا، اور یہ دکھانا مقصود تھا کہ برزخ کی جو زندگی ہے وہ سونے کی زندگی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے وہ مقبول بندے اللہ رب العزت والجلال کی محبت میں جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا تھا، 309 سال کے بعد وہ دنیا کے سامنے آئے، اور دنیا کے سامنے آنے کے بعد اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ ظاہر ہے 309 سال کے بعد آدمی زندگی گزارے گا اور پھر وہ زندہ رہے گا تو اس کی زندگی بھی مشکل ہوگی، اور اس کے خاندان میں، اس کے رشتہ دار میں، اس کے احباب میں کوئی بچا نہیں ہوگا۔ پھر پروردگار عالم نے ان پر موت طاری کر دی، وہ ہمیشہ کے لیے موت کے منہ میں چلے گئے۔ لیکن اصل بات جو عرض کرنی ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ سونے کی زندگی ہے، اور 309 سال تک سوتے رہے، ان کو نہ دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اور قرآن نے اس قصے کو بیان کیا ہے، اور اس برزخ کی زندگی تو نہیں تھی، اس لیے کہ برزخ کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، لیکن اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ تو معلوم ہوا کہ قبر کی جو زندگی ہے، قبر میں فرشتوں سے کہتے ہیں نم، سو جاؤ۔ سونے کے لیے کس کو کہا جائے گا؟ جو جاگا ہوگا۔ دنیا میں ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے سفر کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے کتنی راتوں کو جاگتے ہیں اور کتنی راتوں کو بھاگتے ہیں،
لیکن اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں جاگنا، اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چند کام کر لو، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اطعموا الطعام، افشوا السلام، اطعموا الطعام وصلوا والناس نیام، کہ تم 3 کام کر لو۔ پہلا کام یہ کرو کہ اپنے زندگی کا یہ مشغلہ بنا لو کہ تم لوگوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسافروں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، اور عام انسانوں کو کھانا کھلاؤ۔ اطعموا الطعام، تم کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا جو عمل ہے اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی دعا پر اللہ نے پتھر سے اونٹنی نکال دی۔ سامنے دیکھا پتھر سے اونٹنی آ رہی، ان کی قوم نے یہ کہا کہ اگر آپ پتھر سے اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال نے پتھر سے اونٹنی نکال دی، اور قوم صالح کے وہ آثار اور قوم صالح کی وہ یادگاریں آج بھی دنیا میں باقی ہیں۔ وہ کھنڈرات ہو بہو اپنی شکل، اصلی شکل میں دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے پتھر سے اونٹنی پیدا کر دی۔ وہ ایک لمبی کہانی ہے اس کی، لیکن مجھے اس کا ایک حصہ یہ عرض کرنا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جو حضرت صالح کی امت میں تھا، لیکن ان کو ستاتا بہت تھا، بہت پریشان کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ انبیاء بد دعا نہیں کرتے، لیکن جب اہل ایمان کی راہوں میں کوئی روڑا بنتا ہے تو اہل ایمان کے ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے انبیاء علیہ السلام نے بعض موقعوں پر بد دعائیں بھی کی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام نے بد دعا کی، بعض موقع پر تو نبی رحمت امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن جس کے لیے ہلاکت کی بد دعا کی تھی وہ ہلاک نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ پروردگار عالم تو سچا، تیری بات سچی، تیرا وعدہ سچا، لیکن تو نے ہلاک کرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ شخص زندہ سلامت ہے اور اسلام کی راہ میں اور دین کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا صالح، میں نے اس کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کیا اور موت کے لیے ہم نے انتظام بھی کر دیا، لیکن اس نے ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ہم نے اس کی ہلاکت کو روک دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ تو نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ اللہ نے میری دعا کو روک دیا اور تیری ہلاکت کو روک دیا؟ میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی، میرے رب نے اس کو قبول بھی کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ جو ہو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اپنے فیصلے کو جو چاہے وہ کرے، کوئی اس پر دباؤ نہیں بنا سکتا، فریاد تو کر سکتا ہے۔ حضرت صالح کی اس امتی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کی نظر میں تو میں کوئی اچھا عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ حضرت صالح نے کہا نہیں، تم نے آج کوئی اچھا عمل کیا ہے اور کوئی نیک عمل کیا ہے جس کی برکت سے تو ہلاک نہیں ہوا ہے۔ وہ لکڑہارا تھا، لکڑی کاٹ کے جنگل سے لاتا تھا اور جنگل کی لکڑی لا کر کے اپنی زندگی کا گزارا کرتا تھا۔ جب اس نے اپنا گٹھر کھولا تو اس میں زہریلا سانپ پھن کاڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے عمل کیا نیک کیا ہے کہ تیری موت کا بھی انتظام موجود ہے ہاں، لیکن اس کے باوجود تو ہلاک نہیں ہوا؟ اس نے کہا میں جنگل لکڑی کاٹنے کے لیے گیا تھا اور میرے پاس 2 روٹی تھی، ایک سائل اور بھوکا میرے سامنے آیا، اس نے روٹی کا سوال کیا، ایک روٹی میں نے کھا لیا اور ایک روٹی میں نے اس کو کھلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو وحی آئی کہ جو بندہ کھلاتا ہے اللہ رب العزت والجلال اس پر سے اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ اور کھانا کھلانے کی تفصیل یہ ہے کہ کھانا تو سب سے پہلے بھوکوں کو کھلانا ہے، سب سے پہلے مسکینوں کو کھلانا ہے، سب سے پہلے غریبوں کو کھلانا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں روزے سے ہیں، اور روزے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزدوری کی۔ مزدوری کرنے کے بعد شام کو افطار کا انتظام کیا۔ جب افطار کے لیے بیٹھے تو شام کو افطار کے وقت کسی نے آ کر آواز دیا اور یہ کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، میں کئی دن سے میں نے روٹی نہیں کھائی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا جو کچھ بھی دن بھر مزدوری کی تھی، روٹی بنی تھی، افطار کے لیے انتظام ہوا تھا، وہ اٹھا کر کے اس یتیم کو دے دیا، اس مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح کا قصہ ہوا، تو جیسے افطار کے لیے بیٹھے تو آ کر کے کسی نے دستک دی اور اس نے کہا کہ میں یتیم ہوں، مجھ پر باپ کا سہارا نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اپنا دسترخوان اٹھایا اور اس کو واپس اس یتیم کو دے دیا۔ تیسرا دن آیا، پھر کسی نے آ کر یہ کہا کہ میں اسیر ہوں۔ اسیر کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ مسافر تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دسترخوان اٹھایا اور پورا دسترخوان میں جو کچھ بھی روٹی چٹنی وہاں موجود تھی وہ اس کو واپس دے دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں یہ آیتیں اتار دیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابہ کی شان یہ ہے، اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت پر یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھانا کھلا کے یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ دنیا میں بہت بڑا طبقہ ہے جو رمضان میں افطار کراتا ہے، سحری کراتا ہے اور کھانے کا انتظام کرتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے پہچانیں، اس کا چرچا بھی کرانا چاہتا ہے، اس کی شہرت کو بھی پسند کرتا ہے۔ لیکن قرآن یہ فرما رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ مجھے تو اس دن کا ڈر لگتا ہے جس دن تباہی و بربادی ہوگی، جس دن کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ ایسے بندوں کو جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو، محتاجوں کو، لاچاروں کو، مسافروں کو، اپنوں کو، پرایوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور محشر کی گھڑی اور مصیبت کا وقت ہوگا، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں جب ایک ایک انسان وہاں پریشان ہوگا، ان کے چہرے پر تازگی ہوگی، ان کے چہرے پر رونق ہوگی۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہرے پر عجیب تازگی ہوگی، کوئی گھبراہٹ اور خوف ان کو نہیں ہوگا، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ کھانا اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام پھیلانے کا ایک مطلب تو یہ ہے جو بہت واضح اور صاف ہے کہ ہمیں کثرت سے سلام کرنا ہے، تعریف ام لم تعرف، ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن وہ ایمان والا ہے، سامنے آمنا سامنا جب ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمہاری جان سلامت رہے، تمہارا مال سلامت رہے، تمہاری عزت سلامت رہے، تمہاری آبرو سلامت رہے، اللہ کی رحمتیں تم پر ہوں، اللہ کی برکتیں تم پر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے، مشائخ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو لوگ کثرت سے سلام کرتے ہیں، ظاہر ہے دن میں اگر 100 مسلمانوں سے آپ کی ملاقات ہوئی اور 100 بار آپ نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 100 بار پلٹ کر انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گویا 100 لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی۔ اور دعا کیسی؟ سلامتی کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اللہ کی رحمت کی، اللہ کی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر 365 دن میں 365 دن کو آپ جوڑیں تو کتنے ہزار بنے، پھر ہزار سے کتنے لاکھ بنے۔ کیا ان ایک سال میں جو دن میں 100 لوگ
اور مہینے میں 1000 لوگ اور سال میں لاکھوں لوگوں کو ہم سلام کریں گے، اور اس سلام کے جواب میں ہمیں وہ بھی سلامتی اور رحمت کی اور برکت کی دعا دیں گے، تو کیا زندگی میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی دعا قبول ہوگی؟ افش السلام، سلام کو پھیلاؤ، افش السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو راحت دو، تکلیف نہ دو۔ تم لوگوں کو راحت دو، لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کو دعائیں دو، لوگوں کو بد دعا نہ دو۔ افش السلام وصلوا والناس نیام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا کام یہ کرو، وصلوا والناس نیام۔ عصر، مغرب، ظہر، فجر، یہ نمازیں وہ ہیں جو عام طور سے دنیا والوں کے سونے کا وقت نہیں، جاگنے کا وقت ہے۔ اللہ کے پیغمبر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا والناس نیام، تم نماز اس وقت پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا وقت جس وقت ساری دنیا سو جاتی ہے، جتنا بھی رات کا جاگنے والا ہے، وہ ہے فجر سے پہلے کا وقت، جس کو ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ وصلوا والناس نیام، اس وقت نماز پڑھو جب ساری دنیا سو رہی ہو۔ تو جب قبر میں بندے کو رکھا جاتا ہے اور فرشتے اسے سوال کرتے ہیں اور سوال کا ٹھیک ٹھیک وہ جواب دے دیتا ہے، تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم، سو جاؤ۔ سونے کے لیے اسی سے کہا جاتا ہے جو جاگا ہوتا ہے۔ جو سویا ہوا ہوتا ہے اسے کبھی نہیں کہا جاتا کہ سو جاؤ، جب وہ جاگے گا تبھی تو اس کو سونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس لیے مشائخ یہ بات کہا کرتے ہیں اپنی خانقاہوں میں، اپنے متعلقین اور متوسلین میں، کہ اگر ہم ہر رات کو نہیں جاگ سکتے تو کم از کم ہفتے کی ایک رات طے کر لیں۔ ہر جمعرات کو، بمبئی کے حساب سے ہر سیٹرڈے کو یا سنڈے کو، کہ ایک رات ہمیں اللہ کی محبت میں جاگنا ہے۔ ساری رات نہ صحیح، کم از کم ہفتے میں ایک دن تہجد پڑھ لیں۔ اگر ہفتے میں نہیں ہو سکتا تو مہینے میں کر لیں، اگر مہینے میں نہیں کر سکتے تو کم از کم رمضان میں کر لیں، رمضان میں اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اخیر عشرے میں کر لیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی محبت میں، اپنی یاد میں ہم کو یہاں بٹھائے رکھا ہے، اللہ ہماری اس جاگنے کو قبول کر لے۔ وصلوا والناس نیام، کل قبر میں فرشتے ہم سے بھی یہ کہہ دیں کہ نم، سو جاؤ، اس لیے کہ تم ساری زندگی تو نہیں سوئے، ساری زندگی تو نہیں جاگے، لیکن رمضان کے اخیر عشرے میں تم بھی جاگتے تھے، اس لیے تم بھی اس فہرست میں شامل ہو۔ اللہ ہماری راتوں کو قبول فرما لے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد پہلا سوال تو قبر میں ہوگا اور دوسرا سوال حشر میں ہوگا۔ قبر کا 3 سوال ہے اور حشر کا 5 سوال ہے۔ قبر میں 3 سوال ہے اور حشر میں 5 سوال ہے۔ پہلا سوال ہے عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی زندگی کے حساب دو، زندگی کہاں لگائی، زندگی کہاں خرچ کی۔ تمہیں 60 سال کی زندگی ملی تھی، تمہیں 50 سال کی زندگی ملی تھی، تمہیں 70 سال کی زندگی ملی تھی، تمہیں 40 سال کی زندگی ملی تھی، تم نے اپنی زندگی کہاں لگائی، حساب دو۔ کسی کے پاس حساب نہیں، کوئی خدا کی بارگاہ میں حساب نہیں پیش کر سکتا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، خاص طور سے زندگی کا وہ حصہ جس وقت انسان پر شہوت کا غلبہ بھی ہوتا ہے اور کچھ کرنے کی خواہش اور تمنا بھی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کے لیے انسان کو حوصلہ بھی ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے انسان کی جوانی کا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کہاں کھپائی۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہاں لگائی، لیکن جوانی لگتی نہیں ہے، جوانی کھپتی ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، حدیث کے الفاظ بدل گئے، کہاں تم نے اپنی جوانی گنوا دی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ، یہ بنگلہ تم نے بنایا تھا، جن گاڑیوں میں تم چلتے تھے، جن گھروں میں تم رہتے تھے، کیا تمہاری آمدنی اتنی ہی تھی؟ تمہاری آمدنی تو نہیں تھی کہ تم بنگلے میں رہتے، تمہاری آمدنی تو ایسی نہیں تھی کہ تم گاڑیوں میں گھومتے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، یہ مال تم کہاں سے لائے تھے؟ یہ پراپرٹی جو تم چھوڑ کے آئے ہو اپنی اولادوں کے لیے، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تم نے اتنی پراپرٹی بنائی تھی، کہاں سے کمایا تھا؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا اس کو؟ تمہاری ماہانہ آمدنی تو سالانہ آمدنی 5 لاکھ تھی،
اور تمہاری پراپرٹی کے حساب سے تو وہ تمہاری سالانہ آمدنی 10 لاکھ بنتی ہے، یہ 5 لاکھ ایکسٹرا کہاں سے آیا؟ ظاہر ہے وہ چوری سے آیا ہوگا، وہ رشوت سے آیا ہوگا، وہ بےایمانی سے آیا ہوگا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، مال تم نے کہاں سے کمایا تھا؟ بہت سے لوگ دنیا میں وہ بھی ہیں جو مال کو صحیح کماتے ہیں لیکن خرچہ صحیح نہیں کرتے۔ وفیما انفقہ، چوتھا سوال ہوگا ان لوگوں سے جو انہوں نے کمایا تو صحیح تھا لیکن خرچ صحیح نہیں کیا تھا۔ وفیما انفقہ، تم نے خرچہ کہاں کیا، کہاں تم نے لگایا؟ کیا کسی بھوکے کو دیکھ کر ترس آیا تھا؟ کسی ننگے کو دیکھ کر کپڑا پہنایا تھا؟ کسی رشتہ دار کی تم نے مدد کی تھی؟ کسی مسافر کا تم نے کام کیا تھا؟ کیا تم نے مہمانوں کا اکرام کیا تھا؟ کیا دین کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا تھا؟ کیا صدقے اور خیرات کے کاموں میں تم نے حصہ لیا تھا؟ اور پانچواں سوال ہے وماذا عمل فیما علم۔ شروع میں یہ بات عاجز نے کہی تھی کہ آج علم کی کمی نہیں ہے، عمل کی کمی ہے۔ پانچواں اور آخری سوال وماذا عمل فیما علم، اگر کل سے بچ گیا تو یہ آخر کا سوال ایک ایسا سوال ہے جو بہت مشکل ہے۔ وماذا عمل فیما علم، دنیا میں کون نہیں جانتا ہے کہ بد نظری حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جھوٹ اللہ کی نافرمانی ہے؟ کون یہ نہیں جانتا ہے کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے؟ کون یہ نہیں جانتا ہے کہ حرام کھانے سے دل مردہ ہوتا ہے؟ کون یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا کفر جیسا کام ہے؟ کون یہ نہیں جانتا ہے کسی کا دل دکھانا ایسا عمل ہے جس کو خدا بھی معاف نہیں کرنے والا ہے؟ وماذا عمل فیما علم، اسلام کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کل خدا کی بارگاہ میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ایک انسان جس کو اللہ نے باولا نہیں بنایا اور باولوں سے خدا نے حساب ہی نہیں مانگا ہے۔ اللہ رب العزت و جلال نے مرفوع القلم دیا ہے، بنا دیا ہے ان لوگوں کو جن کی عقل معوف ہو جائے، مجنون اور دیوانے اور پاگلوں سے کوئی حساب خدا کے یہاں نہیں ہوگا، لیکن جو دیوانہ نہیں ہے، جو پاگل نہیں ہے، اللہ رب العزت و جلال نے قرآن میں قسم کھا کے یہ فرمایا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں جانتا کہ دل دکھانا غلط کام ہے، چوری کرنا بری بات ہے، کسی کا ہڑپ کر لینا یہ حرام کام ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرنا یہ جرم عظیم ہے۔ کون اس بات کو نہیں جانتا ہے؟ وماذا عمل فیما علم، پانچواں سوال یہ ہوگا کہ وماذا عمل فیما علم، جو تمہیں پتا تھا تم نے اس پر عمل کتنا کیا؟ اللہ ہماری مشکل آسان کر دے، اللہ ہماری مشکل آسان کر دے۔ پروردگار عالم ہمیں ایسی موت دے دے کہ جب ہم قبر میں رکھے جائیں تو فرشتے ہم سے بھی یہی کہہ دیں کہ نم سو جاؤ۔ اللہ ہم کو راتوں کو جاگنا، اپنی محبت میں ہماری راتوں کو، ہماری آنکھوں کو جاگنے والی بنا دے۔ اللہ ہمیں موت کی فکر عطا فرما دے۔ دنیا عارضی اور فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رہے ذات باقی صرف اللہ کی۔ اللہ موت کی فکر عطا فرما دے، اللہ موت کی فکر عطا فرما دے، مرنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ان باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے محمد رسول اللہ درود شریف پڑھنے دعا کریں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا عزیز یا غفار، یا ستار یا غفار، یا رحمان یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا کریم یا اللہ۔ اللہم انک تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، اللہم انک عفو کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ یا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اللہ ہم عاجز مسکین کمزور گنہگار بندے
اللہ رات کے اس وقت میں، اللہ جب سڑکیں بھی سنسان ہیں، اللہ جب دکانیں بھی بند ہیں، یا اللہ جب آفسوں میں تالے لٹکے ہیں، یا اللہ بینکیں بھی بند ہیں، یا اللہ تقسیم کرنے والے بھی گھر چلے گئے، اللہ انصاف دینے والے بھی دروازے بند کر لیے، اللہ رات کے اس پہر میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ ہم بھکاری تیرے در پہ ہیں، اللہ تیرے چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اللہ کئی دن سے تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، یا اللہ کچھ 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، یا اللہ کچھ رات بھر بیٹھے رہتے ہیں، یا اللہ کچھ فقیر رات کے حصے میں آ کر تیری چوکھٹ کو پکڑ لیتے ہیں، یا اللہ ہم سب گدائی فقیر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، یا اللہ تیرے در پہ آئے ہیں، یا اللہ سوالی ہیں، بھکاری ہیں، محتاج ہیں، سائل ہیں، فقیر ہیں، یا اللہ اوپر سے گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے، اللہ سائل بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، اللہ اوپر سے گناہوں کا انبار لیے ہوئے ہیں، یا اللہ زندگی میں 11 مہینے یا اللہ گناہوں میں گزارا، یا اللہ تیرے کرم سے رمضان ملا، پروردگار عالم ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جو روزے رکھے ان کا کیا حال ہوا، اللہ ہم پروردگار عالم اپنے عمل کو تیری بارگاہ میں نہیں پیش کرتے، اللہ ہم تو تیرے کرم کے سوالی ہیں، تیرے کرم کے بھکاری ہیں، اللہ ہم ایسے فقیر ہیں، ہمارے پاس نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، ان ہاتھوں کو اپنی بھیک کا پیالہ بنایا ہوا ہے، اللہ آپ نے قرآن میں کہا ہے، اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، سوالی جب مانگنے آئے اسے ذلیل مت کرنا، سوالی جب مانگنے آئے تو محروم مت کرنا، اللہ ہم بھی تو سوالی ہیں، ہم بھی تو بھکاری ہیں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اللہ تیرے در پہ دل شکستہ بیٹھے ہیں، اللہ تیری چوکھٹ پر دل شکستہ بیٹھے ہیں، رہے کیوں دل شکستہ، دل بدل دیجئے، اللہ دلوں کو بدل دیجئے، اللہ ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، ہمارا دل تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ ساری دنیا آپ کے قبضے میں ہے، والارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، اللہ والسماوات مطویات بیمینی، اللہ زمین اور آسمان تیری مٹھی میں ہے، تیری قدرت میں ہے، تیرے قبضے میں ہے، اللہ پانی کا دھارا تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ ہوا کا نظارہ تیرے قبضے میں ہے، یا اللہ ساری چیزیں تیری قبضے قدرت میں ہیں، یا اللہ ہمارا دل تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، اللہ اس کو بدل دیجئے، اللہ اس دل کو کسی قابل بنا دیجئے، یا اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، یا اللہ غیروں کی محبت نکال کر اپنی محبت سے اسے بھر دیجئے، اللہ نگاہیں پروردگار عالم، یا اللہ نگاہیں بری نظر اٹھنے کا موقع ہو تو جھکا دیجئے، یا اللہ غیبت کا موقع ہو تو یا اللہ ہمارے کانوں کے پردے پروردگار عالم سننے کے لیے تیار نہ ہو، ایسے کان دے دیجئے، اللہ برائی کی طرف چلنے سے روک دیجئے، یا اللہ غلط بولنے سے زبان کو روک دیجئے، اللہ حرام سے پیٹ میں حرام لقمے سے ہماری حفاظت کر لیجئے، اللہ پاکیزہ رزق دے دیجئے، پاک دامن زندگی دے دیجئے، یا اللہ اپنے نبی کی سنت پر چلنے والی حیات دے دیجئے، اللہ ہم بھکاری ہیں، سوالی ہیں، تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، اللہ تیری چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں، افسوس اس پر نہیں ہوگا، یا اللہ جو گمراہی کے مقام سے اٹھ کر جہنم میں چلا جائے، اللہ افسوس اس بندے پر ہوگا جس دوری خاطر بھوکا بھی رہا ہو، تیری خاطر پیاسا بھی رہا ہو، تیرے در پہ چوکھٹ پکڑ کر بیٹھا بھی رہا ہو، اللہ تیری بارگاہ میں اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر معافی بھی مانگ رہا ہو، اللہ کرم کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ عزت بھری زندگی دے دیجئے، اے اللہ سنت والی زندگی دے دیجئے، اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے، اللہ آزمائشوں امتحانوں مصائبوں مسائلوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، فتنوں سے آزمائشوں سے، اللہ جادو ٹونے سے، شریروں کے شر سے، فتنوں کے فتنوں سے، ظالموں کے ظلم سے، زمینی آسمانی انفرادی اجتماعی دسیسہ کاریوں اور مکاریوں اور سازشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں جن کے والدین حیات ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں جن کا باپ زندہ ہے، اللہ ماں بڑی نعمت ہے، میرے اللہ دنیا میں ہر دولت دوبارہ ملے گی، ماں دوبارہ نہیں ملے گی، میرے اللہ کبھی نہیں ملے گی، کہ اللہ باپ جیسی عظیم نعمت اور عظیم سایہ پھر نہیں ملے گا، اللہ ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات بلند کر دیجیے، اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہم سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دیجیے، اللہ ہماری بہنوں بھائیوں عزیزوں رشتہ داروں
ہم سب سے محبت کرنے والوں متواقلقین متوسلین یا اللہ ایک ایک ایمان والے ایمان والی پر رحم کر دیجئے۔ اللہ ہم اپنی اولاد کو جب بھوکی دیکھتے ہیں، کبھی رنجیدہ دیکھتے ہیں تو بہت ترس آتا ہے کہ ہمارا بچہ بھوکا ہے، ہمارا بچہ بیمار ہے۔ اللہ جب ہماری اولادیں اللہ جہنم میں جائیں گے، اللہ اس بری نصیب سے ہم سب کی حفاظت کر لیجیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں بھی دین و ایمان کے بقا کے فیصلے کر دیجیے۔ اللہ دین و ایمان کے، اللہ ہم میں سے کسی کی اولاد کو گرفتار کر کے جیل بھیج دے، اللہ ماں سوتی نہیں، باپ روتا ہے، اللہ سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے اگر جہنم کے فرشتوں نے گرفتار کر لیا تو اللہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی بخش دیجئے، ہم سب کی بہنوں کو بھی بخش دیجئے، ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دیجئے، ہمارے پورے خاندان کو بخش دیجئے، تمام محبت کرنے والوں کو بخش دیجئے۔ یا اللہ ایک ایک ایمان والے فرد کو، ایمان والی بہن اور بیوی اور ماں کو یا اللہ معاف کر دیجئے، یا اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں، اس مجلس میں جتنے لوگ موجود ہیں، ہم سب کے گھروں میں اللہ جو بے شادی شدہ جوڑے ہیں قدردان رشتہ دے دیجئے۔ یا اللہ وہ باپ رات کو سوتا نہیں، یا اللہ جب میں اپنی بیٹی پر نظر پڑتی رشتے کے قابل ہو گئی ہو اور رشتہ میسر نہ ہو، یا اللہ سنت اور برکت والا رشتہ دے دیجئے، قدردانی والا رشتہ دے دیجئے۔ اللہ جتنے بچیاں شادی کے قابل ہیں اے اللہ ان سب کو قدردان رشتہ دے دیجئے، جو بیمار ہیں ان کو صحت دے دیجئے، جو بے روزگار ہیں برکت کی روزی دے دیجئے، عزت بھری زندگی دے دیجئے۔ اللہ جب تک جینا مقدر ہے نہیں معلوم کہ زندگی کی پل کب کہاں رک جائے گی۔ اللہ یہ تو تیرے یہاں طے ہے کہ اللہ زندگی کی ایک سانس نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، لیکن اللہ اچانک کی موت سے بچا لیجئے، اچانک کی موت سے بچا لیجئے، جلنے کٹنے کی موت سے بچا لیجئے، اللہ ڈسنے ڈوبنے کی موت سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے کر، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے کر، اللہ سچی توبہ کی توفیق دے کر، یا اللہ اپنے حق کو معاف کر کے، یا اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے کر کے، زبان پر کلمہ جاری کر کے موت مقدر کر دیجئے، موت مقدر کر دیجئے، اللہ موت مقدر کر دیجئے، اللہ موت مقدر کر دیجئے، ہر خیر دے دیجئے، ہر شر سے بچا لیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تمام روزے داروں کو روزوں کو قبول کر لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے روزے اور نمازوں کو اپنے مقبول بندوں کے روزوں اور نمازوں میں شامل کر کے یا اللہ قبول و منظور کر لیجئے۔ اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا حق ہے یا اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہا ہے، پروردگار عالم یا ان کا ہم پر حق اور احسان ہے، یا اللہ سب ایمان والیوں کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ بالخصوص جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ان کی مرادیں اور مشکلیں یا اللہ حل فرما دیجئے۔ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی دے دیجئے۔ زندگی کی آخری سانس تک اپنے محبوب پیغمبر نبیوں کے سردار و امام آقا مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع دے دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد وآله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك۔